لله الذي أرسل رسوله بالهدى اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى منبع الجود والعطاء وآله التقى وصحبه الهدى وذرياته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات ایمانداروں کی مجلس ہے، ایماندار لوگ بیٹھے ہیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ صلو علیہ سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، بسا ہے دین مکمل درود کے اندر. ایک اچھی بات کہوں گا حدود کے اندر، بسا ہے دین مکمل درود کے اندر. اور اظہار اشرف نبی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے جس کے وجود کے اندر. ایک مرتبہ اور آوازیں بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ سلام و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ کے اس دیار محبت میں میری پہلی حاضری ہے. میرا چہرہ بھی آپ کے لیے نیا ہے اور آپ کا چہرہ بھی میرے لیے نیا ہے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، اور میں کیا سنانا چاہتا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. لیکن میں خطاب آپ کے مزاج کے مطابق نہیں کروں گا کہ آپ جو چاہو گے میں وہ بولوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے یہ علماء شورا تھوڑی دیر میرا سپورٹ کر دیں
تو پھر انشاءاللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ سنیں گے جو میں چاہوں گا. چونکہ آج کا یہ پروگرام کو نسبت دو محی الدین سے ہے. دو محی الدین سے نسبت ہے. ایک محی الدین عبد القادر جیلانی ہے اور دوسرا غلام محی الدین عاصی ہے. اللہ تعالیٰ محی الدین عبد القادر کے صدقے میں غلام محی الدین عاصی کی مغفرت فرمائے. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ جی، میں ایک الگ مزاج کر سکتا ہوں. غرض ہوگا تو بولیں گے سبحان اللہ. ہاں میں کیوں کہوں کہ ہاتھ اٹھا کے بولو، پیر پھیلا کے بولو، کھڑے ہو کر بولو، بیٹھ کر بولو. بس اتنا کہوں گا اگر بات اچھی لگے تو دل سے بولو سبحان اللہ. کیا بولنا ہے وہ آپ جانیں. تیار ہے آپ ذرا سننے کے لیے؟ سنیں گے؟ ابھی حضرت علامہ ظفر القادری صاحب قبلہ نعت شریف پڑھ رہے تھے تو میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی نبی کی نعت پڑھوں. سنیں گے؟ لیکن انہوں نے ترنم سے پڑھا. ان کی آواز جیسی میری آواز نہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ میری طرح ان کی بھی آواز نہیں. سنیے نبی کی نعت. میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں. کسی کہنے والے نے کہا ہے میرے ہاتھ میں کاسا میرے بدن پہ جھکا ہوتا. میرے ہاتھ میں کاسا میرے بدن پہ جھکا ہوتا. یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. سمجھیں گے تو خاموش نہیں رہے. میرے ہاتھ میں کاسا میرے بدن پہ جھکا ہوتا. یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے میں رکھ دیتا. نمائش کے لیے کون سی چیز رکھی جاتی ہے جو نایاب ہو، قیمتی ہو، جس کا اہم کردار ہو. ہم اسے نمائش میں رکھ کر کہتے ہیں لوگوں آؤ اسے دیکھو، یہ بڑی نایاب ہے، قیمتی ہے، اس کا اہم کردار ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے میں رکھ دیتا. ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اب میرے ہونٹوں کے ستارے سے چمکتے رہتے. میرے ہونٹوں کے ستارے سے چمکتے رہتے. میں نے سرکار کے تلوے کو جو چوما ہوتا، میں نے سرکار کے تلوے کو جو چوما ہوتا. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، علامہ محمد حسین صاحب جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی پروگرام میں آپ سے میری ملاقات ہے. توجہ چاہیے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کہنے والا کہہ رہا ہے کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا. کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ
کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں یہ انعام جو لکھا ہوتا، میری قسمت میں یہ انعام جو لکھا ہوتا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات میں پروردگار عالم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا ہے، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، وہ رسول تمام رسولوں میں افضل ہے۔ پوری دنیا میں تمام نبیوں سے سب سے بہتر نبی ہمارا ہے، تمام رسولوں میں سب سے بہتر رسول ہمارا ہے۔ اگر آدمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پوری دنیا میں میرے رسول سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، اگر انسانیت کے حوالے سے گفتگو کریں تو پوری دنیا میں میرے نبی سے اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کا عالم یہ ہے کہ آج آدمی ہر سوال کا جواب گوگل سے تلاش کر رہا ہے، کسی بھی چیز کو ہمیں سمجھنا ہو تو ہم اس کے ماہر کے پاس بعد میں جا کر سمجھتے ہیں، پہلے گوگل سے رابطہ کیا جاتا ہے، پہلے یوٹیوب سے رابطہ کیا جاتا ہے، ہم گوگل میں سرچ کر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا ہر انسان ہر سوال کا جواب گوگل سے تلاش کر رہا ہے۔ حضرات، ذہن کو قریب کیجئے گا، پوری دنیا میں مذہب تو بہت ہے مگر کسی بھی مذہب کے اندر اتنا بڑا رہنما پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا رہنما اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر اتنا بڑا ہادی پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا ہادی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ گوگل سے سوال کرو کہ پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے تو گوگل جواب دے گا کہ پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ کو فرض، نعرہ تکبیر۔ آج پوری دنیا میں توجہ چاہوں، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، محل میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں رہنے والا ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ امیر ہے تو اس کی بھی ایک پہچان ہے، غریب ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، ادنا ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، اعلیٰ ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، محل میں رہنے والا ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، امیر ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، غریب ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، عالم ہے تو اس کی بھی پہچان ہے، جاہل ہے تو اس کی بھی پہچان ہے۔ پوری دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے تقوی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی جائیداد سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی طاقت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی حکمت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے فلسفے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے علم منطق سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی دولت سے پہچانا جاتا ہے،
کوئی اپنی ثروت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی طاقت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی رفتار سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی گفتار سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ ایک عالم اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، ایک حافظ اپنے حفظ قرآن سے پہچانا جاتا ہے، ایک قاری اپنی آواز سے پہچانا جاتا ہے، ایک مفتی اپنے فتوے سے پہچانا جاتا ہے، ایک محدث اپنے علم حدیث سے پہچانا جاتا ہے، اپنی تحقیق سے پہچانا جاتا ہے، ایک امام اپنی امامت سے پہچانا جاتا ہے، ایک مدرس اپنے درس و تدریس سے پہچانا جاتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے نسخے سے پہچانا جاتا ہے، ایک انجینئر اپنے دماغ سے پہچانا جاتا ہے، ایک ٹیچر اپنے علم پہچانا جاتا ہے، ایک وکیل اپنی وکالت سے پہچانا جاتا ہے، ایک تاجر اپنی تجارت سے پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے۔ نبیوں کی جماعت بھی پہچانی گئی، رسولوں کی جماعت بھی پہچانی گئی، حضرت آدم آدمیت سے پہچانے گئے، حضرت نوح نجابت سے پہچانے گئے، حضرت زکریا اپنی معصومیت سے پہچانے گئے، حضرت یحییٰ شہادت سے پہچانے گئے، حضرت ابراہیم خلت سے پہچانے گئے، حضرت اسماعیل قربانی سے پہچانے گئے، حضرت یوسف حسن سے پہچانے گئے، حضرت یعقوب کی ریاوزاری سے پہچانے گئے، حضرت داؤد اپنی آواز سے پہچانے گئے، حضرت سلیمان بادشاہت سے پہچانے گئے، حضرت ہارون فصاحت سے پہچانے گئے، حضرت موسیٰ جلال سے پہچانے گئے، حضرت عیسیٰ کمال سے پہچانے گئے، صحابہ کی جماعت بھی پہچانی گئی، ابو بکر صداقت سے پہچانے گئے، عمر عدالت سے پہچانے گئے، عثمان سخاوت سے پہچانے گئے، علی شجاعت سے پہچانے گئے، ابو ہریرہ اپنی علم حدیث سے پہچانے گئے، غوث اعظم اپنی غوثیت سے پہچانے گئے، غریب نواز اپنی خواجگیت سے پہچانے گئے، محبوب الہی اپنی محبوبیت سے پہچانے گئے، مخدوم سمنہ تاریخ سلطنت سے پہچانے گئے، وارث دیوا اپنی ولایت سے پہچانے گئے، اعلیٰ حضرت عشق رسول سے پہچانے گئے۔ پوری دنیا میں ہر انسان کی ایک نہ ایک پہچان ہے، لیکن میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کی پہچان کیا ہے؟ میرے رسول کی پہچان کیا ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ علم سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ اخلاق سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ صورت سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ سیرت سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ اپنی عبادت سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ تلاوت سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ اپنی رفتار سے پہچانے گئے؟ کیا میرے مصطفیٰ اپنی گفتار سے پہچانے گئے؟ نہیں، پوری دنیا میں ہر انسان اپنی خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کردار سے نہیں پہچانے گئے۔ کردار مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، گفتار مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، اخلاق مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، علم مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، نماز مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، روزہ مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، روزہ مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، حج مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، زکوٰۃ مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، عبادت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے، تلاوت مصطفیٰ سے پہچانی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سجدہ مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے، ارے خدا بھی مصطفیٰ سے پہچانا جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ، ہم رسول کی امت میں اور آگے بڑھوں، بولیے نا، یا یہی 31 معلوم؟ ہم اس رسول کی امت میں، اس نبی کی امت میں جو نبی تمام نبیوں کا نبی ہے،
سبحان جو رسول تمام رسولوں کا رسول ہے. اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بے شمار معجزات عطا کیے. میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے چاند جو ٹکڑا ہو جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے پانی پر پتھر دوڑنے لگ جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کے بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر کے میرے نبی کے قدموں میں آ جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ اگر پتھر پر قدم رکھ دے تو پتھر موم کی طرح پگھل جائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ اگر دھول پر قدم رکھ دے تو دھول پر میرے نبی کے تلوے ناز کا نقشہ نہ اترنے پائے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. اللہ نے میرے نبی کو بے شمار معجزات عطا کیے لیکن علماء کی موجودگی میں اظہار اشرف کا یہ جملہ سنیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب معجزہ لے کر آئے. حضرت آدم معجزہ لے کر آئے, حضرت نوح معجزہ لے کر آئے, حضرت ابراہیم معجزہ لے کر آئے, حضرت زکریا معجزہ لے کر آئے, حضرت یحییٰ معجزہ لے کر آئے, حضرت سلیمان معجزہ لے کر آئے, حضرت یونس معجزہ لے کر آئے, حضرت یوسف معجزہ لے کر آئے, حضرت موسیٰ معجزہ لے کر آئے, حضرت عیسیٰ معجزہ لے کر آئے. تمام انبیاء معجزہ لے کر آئے مگر ہم سب کے نبی نبیوں کے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول والا کان پڑھیں. سراپا معجزہ بن کر آئے. اور شان یہ ہے کہ میرے نبی کے بال شریف معجزہ, میرے نبی کی آنکھیں معجزہ, میرے نبی کی پیشانی معجزہ, میرے نبی کے بھوے مبارک معجزہ, میرے نبی کی بینی شریف معجزہ, میرے نبی کے گوشے مبارک معجزہ, میرے نبی کے لبھائے ناز معجزہ, میرے نبی کا دندان مقدس معجزہ, میرے نبی کی زبان فیض کا جوان معجزہ, میرے نبی کا ہاتھ مبارک معجزہ, میرے نبی کی ہتھیلی شریف معجزہ, میرے نبی کی انگلیاں شریف معجزہ, میرے نبی کی انگلیوں کی کھالیاں معجزہ, میرے نبی کے ناخن شریف معجزہ, میرے نبی کا صدر اطہر معجزہ, میرے نبی کا پشت انور معجزہ, میرے نبی کا شتم منور معجزہ, میرے نبی کا ران شریف معجزہ, میرے نبی کا پاؤں مبارک معجزہ, میرے نبی کے پاؤں کی انگلیاں معجزہ, میرے نبی کا سونا معجزہ, میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ, میرے نبی کا کھانا معجزہ, میرے نبی کا پینا معجزہ, میرے نبی کا چلنا معجزہ, میرے نبی کا بولنا معجزہ, میرے نبی کی بیٹیاں معجزہ, میرے نبی کی اولاد معجزہ, میرے نبی کی بیٹیاں معجزہ, میرے مصطفیٰ کے صحابہ معجزہ. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء معجزہ لے کر آئے. ہم سب کے نبی معجزہ بن گئے. بن کر آئے لے کر آئے. اس میں فرق کیا ہے؟ انتظار کرو میں کہنا کیا چاہتا ہوں. فرق کیا ہے؟ یہ لے کر آئے, بن کر آئے, بن کر آئے, لے کر آئے.
کہتے ہیں تمام انبیاء اللہ کی صفت کا مظہر ہے. تمام انبیاء اللہ کی صفت کا مظہر ہے اور ہم سچے نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ کے صفت کا مظہر ہے وہ معجزہ لے کر آئے اور جو اللہ کی ذات کا مظہر ہے وہ معجزہ بن کر آئے. اب یہیں سے گوشہ نکل رہا ہے. یہ ہندوستان کی زمین ولیوں کی زمین ہے. دل کرے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ ہندوستان کی زمین بزرگوں کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین محبوب الہی کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین امیر خسرو کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین روشن چراغ دہلوی کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین غریب نواز کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین مخدوم سمنا کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین والد سے دیوا کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین سرکار کلا کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین حضور سید اظہار اشرف کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین یہ ہندوستان کی زمین حافظ ملت کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین مجاہد ملت کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین برہان ملت کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین حضور مفتی اعظم ہند کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین تاج الشریعہ کی زمین ہے. یہ ہندوستان کی زمین ولیوں کی زمین ہے. لیکن سن لو, جتنے بھی ولی دنیا میں آئے تمام اولیاء کرامت لے کر آئے. سبحان اللہ. اولیاء کرامت لے کر آئے, مگر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر آپ کرامت لے کر نہیں بلکہ سراپا کرامت بن کر آئے. آج تو ہندوستان میں ولیوں کی کمی نہیں, ولیوں کی کمی نہیں, اور عالم یہ ہے کہ کچھ لوگ ولی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زبردستی ولی بنتے ہیں. کچھ لوگ ولی بنتے ہیں. سمجھداروں کے لیے میرا یہ جملہ, کچھ لوگ ولی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زبردستی ولی بنتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا, جو بنتے ہیں وہ ہوتے نہیں, جو ہوتے ہیں جو بنتے ہیں وہ ہوتے نہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں. سبحان اللہ, بہت اچھا اشارہ. سبحان اللہ. جو ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں. تمام اولیاء کرامت لے کر آئے, غوث اعظم کرامت بن کر آئے. یہ لے کر آئے, بن کر آئے, بن کر آئے, لے کر آئے, اس میں فرق کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ تمام اولیاء میرے نبی کے صفت کا مظہر ہے. سبحان اللہ. تمام اولیاء میرے نبی کے صفت کا مظہر ہے, اور سرکار غوث اعظم میرے نبی کی ذات کا مظہر ہے. جو نبی کی صفت کا مظہر ہے وہ کرامت لے کر آئے, جو نبی کی ذات کا مظہر ہے وہ کرامت بن کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں. وہ غوث اعظم. ایک حدیث پاک آپ سن پھر ادھر پڑھیں, سنیں گے؟ اگر دل کرے تو بول دیجئے سبحان اللہ. اگر بلند آواز سے دل کر رہا ہے بولنے کے لیے تو بول دیجئے سبحان اللہ. دل کرے تب بولیے, زبردستی نہیں. جی زبردستی نہیں. آج کل لوگ تو تنگ آ چکے ہیں, کہتے زبردستی کہتا ہے, ہاتھ اٹھا کے بولو, پیر کھڑا کر کے بولو, منہ پھاڑ کر کے بولو.
چیخ کے بولو، چلا کر کے بولو. میں کہتا ہوں بند کرو یہ سب. کب تک چلے گا؟ کب تک؟ یہ غیر نہیں بیٹھے، سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے، سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے. میں کہتا ہوں صرف بات تم ایسی کرو، گفتگو ایسی کرو جو دل پہ جا کر کے لگے. اور جب بات دل پر جا کر کے لگے گی تو زبان سے خود بخود نکلے گا. نکلا کہ نہیں؟ نکل گیا ماشاءاللہ. اور سنو، آپ بھی بیٹھو جلسے میں تو یہ سوچ کر کے مت بیٹھو کہ مولوی بولے تو ہم بولیں گے. نہیں، جب بات آئی ہے ایک فضیلت سنیے. وقت ہے نا میرا؟ آپ کو پریشان تو نہیں؟ سنیے تو بھرپور انداز میں ہی آج میں بولوں گا، کیونکہ آج میں بھی فری ہوں. آپ بیٹھو تو یہ نہ سوچو کہ کوئی بولے تو بولیں گے. اسی دنیا کے اندر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم. ارے واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. بہت بڑے ولی. اور یاد رکھیے گا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اوپر نظر کرے تو عرش اعظم دیکھ لیں، نیچے نظر کرے تو تحت الثری دیکھ لیں. پروردگار اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو وہ پاور عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. بغور سنو، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اچانک ایک قبر پر نظر پڑی ہے. اللہ والے تھے، صرف قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا، قبر کے اندر لیٹنے والے کو بھی آپ نے دیکھ لیا. جیسے ہی اندر نظر گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو قبر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولو بولو، کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس اللہ کے بندے کو قبر کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے پروردگار یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے مولا، جسے تم نے قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے. اے میرے پروردگار، میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. قبر خود بخود شک ہو گیا. ابراہیم بن ادہم آگے بڑھے، اندر جھانک کر کے دیکھا وہ اللہ کا بندہ سر جھکائے ہوئے قرآن پڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے. ابراہیم بن ادہم بلند آواز سے کہتے ہیں، السلام علیکم یا شیخ. جیسے ہی ابراہیم بن ادہم نے سلام کیا ہے، اس اللہ کے بندے نے اپنی نگاہ کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادہم. جیسے ہی اس بزرگ نے نام لے کر جواب دیا، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، اللہ کے بندے پہلی ملاقات ہے، میں تمہیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں مجھے معلوم نہیں، بس گزر رہا تھا، نظر پڑی، دعا کیا، دعا قبول ہو گئی، قبر شک ہو گیا، سلام کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ جان رہے ہو کہ میرا نام ابراہیم بن ادہم ہے. میں کون ہوں آپ کو معلوم ہے؟ کیسے معلوم ہے؟ اس اللہ کے بندے نے کہا، ابراہیم بن ادہم، کیا آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب قبر کے اندر ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے، سننے کے پاور کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ بندہ قبر میں ہوتا ہے مگر اوپر آنے والے کو وہ دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ پروردگار نے آپ کو قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ نا کیا آپ نے دنیا میں وہ کون سی نیکی کی جو رب کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہو گئی؟ اب پروردگار نے آپ کو قبر کے اندر قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کر دیا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا تھا ابراہیم بن ادھم بچپنے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، اور میں نے محنت کی، چند سالوں میں میں حافظ قرآن بن گیا، اور جب میں حافظ قرآن ہو گیا تو کبھی بھی میں نے قرآن کو اپنے سے الگ نہیں کیا، کبھی بھی میں نے قرآن کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ جب تک میری آنکھیں کھلی رہتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی اس وقت تک میری زبان چلتی رہتی تھی اور میں قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ میں گھر میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، میدان میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، مسجد میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، مدرسے میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، سفر میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، حضر میں رہتا تو قرآن کی تلاوت کرتا۔ ہر وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، ہر وقت میں قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہتا تھا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، جس طریقے سے تو نے مجھے دنیا میں قرآن پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے، اے میرے مولا میری خواہش یہ ہے کہ جب میری روح نکلے تو میں قرآن پڑھتا رہوں، میری روح پرواز کر جائے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، میری روح نکل جائے۔ اے ابراہیم بن ادھم ہمیشہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، جس طریقے سے تو نے مجھے دنیا میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں قبر میں رہوں تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، وہاں بھی قرآن پڑھتا رہوں۔ اے ابراہیم بن ادھم پروردگار نے میری دعا قبول کر لی، جب میری روح نکلی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میری روح نکل گئی، میری روح پرواز کر گئی، اور جب سے میں قبر میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک قبر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس۔ اب سن، انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد میں پھر کبھی محفل میں بیٹھیں گے تو انتظار میں نہیں بیٹھیں گے کہ کوئی کہے تو ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس اللہ کے بندے نے کہا ابراہیم بن ادھم، جب سے میں قبر میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم تڑپ گئے اور تڑپ کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہی کہا سبحان اللہ تو اس اللہ کے بندے نے کہا ابراہیم بن ادھم، جب سے میں قبر میں آیا ہوں نا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ کتنا 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم پھر تڑپ کر کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پیچھے والے بھی بولتے کیا کہتے ہیں؟ اب اس اللہ کے بندے نے کہا ابراہیم بن ادھم، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے نا وہ مجھے دے دو۔ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہا ہے نا وہ مجھے دے دو۔
اور قبر کے اندر جو میں نے 70,000 مرتبہ قرآن مکمل کی ہے وہ آپ لے لیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ جو آپ نے کہا وہ مجھے دے دو۔ قبر کے اندر جو میں نے 70,000 مرتبہ قرآن مکمل کی ہے وہ آپ لے لو۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ کیسا سودا، یہ کیسا سودا؟ میں نے ایک مرتبہ کہا وہ تم لینا چاہ رہے ہو، تم نے 70,000 مرتبہ قرآن قبر میں مکمل کیا ہے، وہ سبحان اللہ کے بدلے تم مجھے دینا چاہ رہے ہو۔ ارے قرآن کے اندر لفظ سبحان اللہ تم نے نہ جانے کتنے مقامات پر پڑھا ہوگا، کہیں سبحان اللہ اما یشرکون پڑھا ہوگا، کہیں سبحان ربک رب العزت اما یصفون پڑھا ہوگا، کہیں سبحان الذی اسری پڑھا ہوگا۔ تم نے لفظ سبحان اللہ بھی قرآن میں پڑھا ہے، لفظ سبحان بھی جگہ بجگہ پڑھا ہے، اور میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا وہ تم لینا چاہ رہے ہو، اور تم نے 70,000 مرتبہ قبر میں قرآن کی تلاوت کی ہے وہ تم مجھے دینا چاہ رہے ہو۔ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب جواب سنیے، اس اللہ کے بندے نے کہا تھا اے ابراہیم بن ادہم دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جتنی برکتیں ملتی ہے، جتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قبر میں 70,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے پر بھی وہ برکتیں نہیں ملتی ہے، وہ رحمتیں نہیں ملتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، موصول والا کانفرنس، نعرے تکبیر۔ سبحان اپنی قسمت پر ناز کرو کہ رب نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم محفل رسول میں بیٹھے ہیں، محفل رسول میں بیٹھے ہیں، اس لیے انتظار نہ کریں۔ آج ہمارے جلسوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور یہ پامال ہونے لگا کب سے غور کیجئے گا، جب تک علماء اور شعراء اسے منبر رسول کہتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت تک اس کی عزتیں برقرار رہی، اور جب سے شعراء اور علماء خود اسٹیج کہنے لگے، میں کہتا ہوں نبی کا ذکر جہاں ہوتا ہے جس مقام پر، وہ اسٹیج نہیں بلکہ منبر رسول ہوتا ہے۔ ارے اسٹیج تو نچنیاں اور گویوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر منبر رسول سمجھ کر کے اگر کھڑے ہوں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ میں نعت سامعین کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو سنا رہا ہوں، میں گفتگو سامعین کے سامنے کر رہا ہوں، مگر میری آواز کو میرے مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خرافات سے ہم سبوں کو بچائے، آمین آمین ثم آمین۔ اور یہ قوم چاہتی بھی کیا ہے؟ ایک جمعہ میں نے اپنی مسجد میں حرام اور حلال پر تقریر کر دی، رپورٹ ملی، خبر ملی، ایک صاحب نے کہا مولانا کو آپ کچھ موضوع نہیں ملتا ہے کیا؟ میں نے کہا ایک جمعہ شرابی پر بولوں گا تو شرابی بولے گا کہ مولانا کو آپ کچھ نہیں ملتا ہے کیا؟ لوگ سوچیں کہ میرے مزاج کے مطابق بات ہو، میں جو چاہوں وہی کہا جائے، لیکن ایک دین کا سپاہی، اسلام کا محافظ چہرہ دیکھ کر نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا مصطفیٰ کی شریعت دیکھ کر کے بولے گا۔ آج ہم غوث اعظم کو یاد تو کرتے ہیں، حقیقت یہی حضرت صرف غوث اعظم کا مرغہ ہمیں یاد ہے، غوث اعظم کا تقویٰ ہم بھول چکے ہیں، غوث اعظم کی کرامت ہمیں یاد ہے، مگر غوث اعظم کی عبادت ہم بھول چکے ہیں۔ آج نہ جانے ہم نے اس عمر میں کتنے گناہ کر لیے، کتنے گناہوں کے بوجھ ہمارے کاندھے پر لدے ہوئے ہیں،
مگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس گناہوں کے بوجھ کے سہارے ہم کل میدان محشر میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کل ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا۔ کبھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی غلطی کی ہے، اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس رب کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگیں۔ ذرا سوچو کتنوں کے جنازے کو ہم نے اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے ہندوستان کی قبرستان میں پہنچایا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی اپنے کاندھے پہ اٹھا کر اسی ہندوستان کے قبرستان میں لے جا کر لٹا دیں گے، منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس آج اگر ہم جلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جلسے میں خوب نعرہ لگا لو، یہی جلسے کی کامیابی ہے۔ جلسے میں جتنا کود پھاند اور موج مستی ہو جائے یہی جلسے کی کامیابی ہے، مگر ایک پیغام بھی ہم اپنے سینے میں سیو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے دماغ پہ نوٹ کر کے اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے، اور خوب بلند آواز سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حوض سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو اور بزرگوں کی زندگی کو پڑھو، جو ان کی زندگی کیسی تھی، تمہاری زندگی کیسی ہے۔ ان بزرگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اپنے اسی علاقے میں آپ نے علامہ غلام نصر الدین کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے۔ انہی کی زندگی سے اپنی زندگی میں جاؤ، جنہوں نے آپ کو چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے آپ کو سونے جاگنے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا، جن کے پیچھے آپ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، جنہیں آپ ہمیشہ اپنا امام کہتے رہے، اس امام کی زندگی کیا تھی، آج آپ کی زندگی کیا ہے؟ ذرا سوچو کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسے گزری، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اسی دنیا کے اندر کعبے کی زمین ہے، حرم کی وادی ہے، کعبے کے سامنے جوان ہے جس کے سر پر چادر ہے، چہرے پر نقاب ہے، وہ نوجوان ہچکیاں لے کر کے اس قدر ہچکیاں لے کر رو رہا تھا کہ اگل بگل والے اپنی دعاؤں کو بھول کر کے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان کعبے کے سامنے بیٹھ کر کے ہچکیاں لے کر کے دعا کر رہا تھا، میرے اللہ، میرے مولا، میرے خالق، میرے مالک، میرے معبود، میرے پروردگار، میرے ارحم الراحمین، میں گنہگار ہوں مولا، میں خطا کار ہوں مولا، اے میرے پروردگار، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو میرے اللہ میدان محشر میں تو مجھے اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو مجھے اپنے بندوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اے میرے مولا، کل میدان محشر میں اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو کل میدان محشر میں تو مجھے اٹھانا، تو اندھا بنا کر کے اٹھانا، کل میدان محشر میں تو مجھے اٹھانا تو نابینا بنا کر کے اٹھانا، مولا تو اپنے بندوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ نوجوان ہچکیاں لے کر رو رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں بس یہی جملہ کہہ رہا ہے، مولا اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو کل میدان محشر میں اپنے بندوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، اپنے بندوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں اٹھانا تو اندھا بنا کر اٹھانا، نابینا بنا کر اٹھانا۔ پیچھے سے ایک شخص نے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا نوجوان پریشان نہ ہو، اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کرم نواز ہے، بندہ نواز ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے، پروردگار تیری خطا
خطا کو معاف کر دے گا، رب تیری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر وہ نوجوان پھر ہچکیاں لے رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے میرے پروردگار اگر میری دعا کے اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو کل میدان محشر میں تو مجھے اندھا بنا کر اٹھانا۔ کافی دیر تک وہ نوجوان کعبے کے سامنے حقیم میں بیٹھ کر کے روتا رہا اور دعا کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ نوجوان کھڑا ہوا ہے، دونوں سے فارغ ہو کر کے جب وہ نوجوان اٹھا ہے، جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے سر سے چادر کو ہٹائی ہے، چہرے کو بے نقاب کیا ہے، تو عرب کی زمین پر بلد امین پر ایک کوہرام مچ گیا۔ زمانے نے دیکھا وہ دعا کرنے والا جوان کوئی اور نہیں ہے، وہ بغداد کے شہنشاہ عبدالقادر جیلانی ہے، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ہے۔ مسلمانوں اندازہ کرو وہ غوث اعظم جن کے قدموں کے نیچے کائنات کی ولایت دبی ہوئی ہے، وہ غوث اعظم جو پیدا ہوئے تو ماں کے شکم سے 18 پارہ حافظ قرآن پیدا ہوئے، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، وہ غوث اعظم جنہوں نے 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہ غوث اعظم جو 25 سال تک مدائن کی جنگلوں میں گھاس اور پتیاں کھا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ غوث اعظم جن کا فرمان ہے کہ لوگوں اگر تم نے اپنی نسبت میری طرف کر لی تو یقیناً تم میرے مرید ہو، وہ میرے غوث ہیں جن کا فرمان ہے کہ اگر کوئی میرے مدرسے کی کھلی سے گزر جائے تو یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ میرے غوث کا فرمان ہے کہ جو جس دن مجھ سے مصافحہ کر لے گا اس دن اسے موت نہیں آئے گی۔ ذرا یاد کرو اس وقت کو جب بغداد کی زمین پر طاعون کا مرض پھیل گیا تھا، مرض لا علاج ہو گیا تھا، ایک ایک دن میں ہزاروں ہزار جنازے اٹھ رہے تھے، لوگ پریشان تھے کہ اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کرے۔ ڈاکٹر کی ڈاکٹری پھیل ہو گئی، حکمہ کی حکمتیں پھیل ہو گئی، لوگ پریشان تھے اس مرض کا علاج کیسے ہوگا۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ کیا گیا تھا، کہا حضور طاعون کے مرض سے لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں ہزار جنازے اٹھ رہے ہیں، حضور کوئی ایسی دوا بتا دے، کوئی ایسا طریقہ بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اس مرض سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو میرے غوث نے کہا تھا لوگوں اگر طاعون کے مرض سے تمہیں نجات چاہیے تو میرے مدرسے کی آنگن میں جو گھاس لگی ہوئی ہے اس گھاس کو لے جا کر کے کھا لو شفا پا جاؤ گے، اس کا عرق نچوڑ کر پی لو شفا پا جاؤ گے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی اعلان ہوا تھا کہ پورے بغداد کے لوگ مدرسے میں ٹوٹ پڑے تھے اور جو بھی گھاسیں لگی ہوئی تھی سب نوچ کر اکھاڑ کر لے کر چلے گئے تھے، گھاس ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور گھاس ختم ہو گئی ہے، تو میرے غوث نے کہا تھا میرے مدرسے کے آنگن میں جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی پی لو شفا پا جاؤ گے۔ اندازہ کیجئے وہ غوث اعظم جن کا مقام اتنا اونچا ہے، جن کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، مگر رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے عاجزی کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے انکساری کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اظہار اشرف کا پیغام نوٹ کر لو، اگر جلسوں میں یہ سوچ رہے ہو کہ صرف نعرہ لگانے سے کامیابی مل جائے گی، صرف غوث کے نام کا جھنڈا لگانے سے کامیابی مل جائے گی تو سن لو صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو غوث اعظم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، غریب نواز کی زندگی کو اپنانا ہوگا، مخدوم سمنہ کے زندگی کے لباس کو پیرہن بنانا ہوگا، علامہ غلام محی الدین کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ان بزرگوں کی زندگی پر ہم عمل کر لیں گے تو یاد رکھنا پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم علامہ غلام محی الدین کے دیوانے ہیں، ہم علامہ دادا پیر عطاء الرحمان کے دیوانے ہیں، ہم مفتی اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والے ہیں، ہم مخدوم اشرف کے دیوانے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، بلکہ جس دن تم اپنے بزرگوں کی زندگی
तकीयुद्दीन कहेंगे ये हमारा है, आला हजरत कहेंगे ये हमारा है, मखदूम सिमना कहेंगे ये हमारा है, गरीब नवाज कहेंगे ये हमारा है। और जब मेरे गरीब नवाज कहते हैं कि हमारा है तो बगदाद के राजा मेरे गौस कहेंगे हमारा है, और जब मेरे गौस कहते हैं कि हमारा है तो मदीने से मेरे मुस्तफा कहेंगे हमारा है, और जब मेरे मुस्तफा कहते हैं कि हमारा है तो रब कहेगा महबूब जो तुम्हारा है वही तो हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज फिक्र, चाहे ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, सबके लिए फिक्र सबको अपने पेट की है, चाहे कैसा हो, चाहे जहां का। अल्लाह का फजल है कि उलमा तो हद तक इम्कान जायज और नाजायज से बचने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला उसी पर कायम रखे। लेकिन आप गौर कीजिए, पूरी दुनिया सिर्फ इस पेट को भरने में परेशान है, इसके अलावा कोई फिक्र नहीं, इसके अलावा कोई सोच नहीं। आज अगर हमने सही तरीके से खा लिया है तो कल के बारे में फिक्र है कि पहले से जमा करके रख दो, वो कल हमारे लिए काम आएगा। आज हमें और आपको अपने रब पर भरोसा नहीं है, हर एक का मामला है, और लेकिन मेरा रब वो है